ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آج کا مسلمان اپنی ہر چیز کے اندر جدت چاہتا ہے ہر چیز نئی ہو جائے، جدید ہو جائے، جدت اس کے اندر چاہتا ہے۔ کپڑے پرانے ہو گئے، جدید ہونے چاہیے۔ یہ دور پرانا ہو گیا، جدید ہونا چاہیے۔ یہ فیشن پرانا ہو گیا، جدید ہونا چاہیے۔ گاڑی پرانی ہو گئی، جدید ہونی چاہیے۔ گھر کی فریج پرانی ہو گئی، جدید ہونی چاہیے۔ گھر کی واشنگ مشین پرانی ہو گئی، جدید ہونی چاہیے۔ یہ جوتا پرانا ہو گیا، جدید ہونا چاہیے۔ اپنی نئی جدید کرنا چاہتا تو اپنے کردار کے اندر جدت پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور جب تک انسان اپنے کردار کے اندر جدت پیدا نہیں کرے گا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اسی وجہ سے مسلمان ہر جگہ سرنگو نظر آتا ہے۔ یہ وہی مسلمان ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ صرف 313 کے مسلمانوں نے 1000 کی فوج کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا تھا، صرف کردار کے اندر، اور قرآن کی آیات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ آج ہمیں قرآن کی آیات کریمہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، قرآن کی آیات سے اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ جو تنزلی اور یہ جو شکست ہے، یہ مسلمانوں کا مقدر ہی رہے گی۔ کسی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ نے قرآن کو کیسے پڑھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 9 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے، ابھی تک میں سورہ بقرہ مکمل نہیں کر سکا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ نے قرآن کو کس طرح پڑھا کہ جو 9 سال ہونے کے باوجود، 9 سال کا عرصہ لگ جانے کے باوجود سورہ بقرہ بھی مکمل نہیں ہوئی؟ تو قربان جائے آپ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں، وہاں سے جو نکات ملتے ہیں، جو رموز و اوقاف ملتے ہیں، جو رموز ملتے ہیں، جو موتی ملتے ہیں، ان کو سمیٹوں گا تو آگے چلوں گا۔ وہیں سے دل نہیں بھرتا تو اگلی کس آیت کریمہ کے اندر جاؤں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔